اتھارٹیٹیو کیا ہے؟ فریڈم ود ان لمٹس. جہاں آزادی ہے وہاں سانس بھی لینے دینا ہے. جہاں کوئی حرام چیز ہے یا آخرت کا معاملہ ہے یا کوئی بہت بڑا نقصان ہے وہاں لمٹ بھی سیٹ کرنی ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ مڈل گراؤنڈ بٹوین دا ابو. کچھ چیزوں میں نرمی، کچھ چیزوں میں سختی. کیسے آپ دیکھیں گے؟ اسٹریس فریڈم along with rights of others and responsibilities of all. آپ اپنے بچوں کو ہر عمر پہ بتائیں گے کہ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا ہے. ان کو اس بات پہ لائیں گے کہ آپ کو اس عمر میں یہ کام کرنا ہے. رائٹ بیلنس، حقوق اللہ اور حقوق العباد. کن چیزوں پہ کمپرومائز ہے، کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہے. بڑوں کے ساتھ، چاہے وہ بہن ہے، بھائی ہے، ملازم ہے، ٹیچر ہے، رشتہ دار ہے، دکاندار ہے، کوئی بھی بڑا ہوگا اس کی رسپیکٹ ہوگی. اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ان کو عزت تمیز کا دائرہ کار سکھانا ہے. ہم کہیں پہ بھی ہیں، اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے آپ نماز پڑھیں گے، آپ باحیا لباس پہنیں گے. ایسی چیزیں آپ بچوں کو چوائس پہ نہیں چھوڑتے جو ہم نے چھوڑی ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں چاہتی ہوں اپنی مرضی سے نا بچہ فیصلہ کرے کہ میں نے پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، میں نے دین اپنے لیے لانا ہے کہ نہیں لانا. تو مجھے بتائیں، کیا ہم بچے کے لیے یہ کہتے ہیں بچہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے میں نے کلاس 1 میں جانا ہے کہ نہیں جانا، فلاں اسکول میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اسکول کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں، بچے کو آپ کہیں گے بیٹا اسکول میں جانا ہے، دل چاہتا ہے تو جاؤ، نہیں دل چاہتا تو کوئی بات نہیں، کوئی سختی کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتی میں بچے پہ سختی کروں کہ بچہ اوفینڈ ہو جائے اور پھر پڑھے نہ. کیا ہم ایسے کرتے ہیں اسکول کے لیے؟ ایگزیکٹلی، روتے روتے چھوڑ آتے ہیں. اور بچہ کیا کرتا ہے؟ رو دھو کے کچھ عرصے کے بعد اس کو پڑھتا ہے، اور اس کو جب تک کالج یونیورسٹی تک ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا رہتا ہے میری زندگی آپ نے عذاب بنائی ہوئی ہے پڑھائی سے. لیکن جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ہی شکر گزار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے ماں باپ نے میری تعلیم کے لیے کتنی کوشش کی. اسی طرح اگر آپ اس کو اسی سختی سے جو فرائض کروائیں گی تو جب وہ کر رہا ہے نا، سیکھنے کی عمر ہے، اس میں وہ روئے دھوئے گا. لیکن ایک سٹیج آئے گی جب وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے والدین دیے جس نے مجھ سے فرائض کروائے، ان پہ سختی کی اور مجھے دین کی صحیح سمجھ آئی. پیرنٹس سیٹ لمٹس اینڈ انفورس رولز. والدین فیصلہ کرتے ہیں کیا تم کر سکتے ہو اور کیا تم نہیں کر سکتے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر willing to listen receptively to child's requests and questions. آپ کا بچہ آپ کے پاس کوئی سوال لے کے آیا ہے، پہلے ہی آنکھ نہیں اٹھا دینی، پورے غور سے آرام سے پوری بات سننی ہے. جو بھی وہ کہہ رہا ہے، وہ مووی دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ گانا سننا چاہ رہا ہے، آپ اس کو فوراً 1 منٹ میں نہیں کہہ دیں گے سوری اس پہ بات نہیں ہوگی. آپ پوری بات سنیں گے اور پھر اس کو آرام سے سمجھائیں گے کہ یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا. اس کے کیوں کا جواب آپ کو آنا چاہیے. بوتھ لفظ اینڈ لمٹس. چلڈرن کنٹریبیوٹ ٹو ڈسکشن آف ایشوز اینڈ میک سم آف دیئر اون ڈیسیژنس. کچھ کسی معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے. مثلاً کھانا ٹیبل پہ لگا ہوا ہے، میں نے نہیں کھانا تو نہ کھاؤ. میں اپنے لیے سینڈوچ بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ جا کے کچن میں بنا سکتے ہیں، کچن کو پھر آپ نے خود سمیٹنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا میں بنا دیتی ہوں. میں اکثر مدرس کو کہتی ہوں کہ بچوں کو ہم یہ سٹوری تو ضرور سناتے ہیں کہ جی ہم تو جو پکتا تھا یا ابھی بھی جو پکتا ہے ہم وہ کھا لیتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں جب بچہ اسکول کے لیے جاتا ہے تو یا کالج یونیورسٹی کے لیے وہ چلا گیا، ہم اس کے بعد سوچتے ہیں آج کیا پکائیں، آج بھنڈی کھانے کو دل چاہ رہا ہے. ہم وہ پکاتے ہیں جو ہمارا کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اگر کوئی کہے کہ آج ٹینڈے بنا لو، کہتے ہیں نہیں آج نہیں دل چاہ رہا ٹینڈے کھانے کو، آج چکن لے آتے ہیں وہ بناتے ہیں. ہم تو اپنی مرضی کی چیز بناتے ہیں اور پھر وہی کھاتے ہیں. ہم بچوں کی مرضی کو کتنا شامل حال رکھتے ہیں. آپ کے پورے ویک کے مینیو میں کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ بچوں کی مرضی کی بھی ہوں. لیکن ہاں ظاہر ہے اگر بچے کوئی ایسی ایکسیسو ڈیمانڈ کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. Assert firm control when necessary but explaining reasoning behind it. جب آپ بچے کے ساتھ سختی کریں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بس کیونکہ میں نے کہہ دیا، آپ اس کو وجہ سمجھائیں گے. مثلا ایک بچی ہے وہ حجاب لینا شروع ہوئی ہے اور آپ کو لگا
کہ اس کا ڈریس صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے جاؤ جا کے کپڑے چینج کر کے آؤ. آپ اسے بتائیں گی بیکاز یہ تمہارے حجاب کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اس کو قرآن اور سنت سے ریلیٹ کر کے یا ایتھکس کے ساتھ یا جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں ان سارے معاملات کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ بتائیں گے کہ ریسپیکٹ چلڈرنز انٹرسٹ اوپینینز اینڈ یونیک پرسنالٹیز. یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ جو ہم نے اپنے مائنڈ میں نا ایک ماڈل بنایا ہوا ہے کہ میرے بچے کو نا ایسا ہونا چاہیے. اب جو بچہ تو اس ماڈل پہ فٹ آ گیا اس کے تو ہو گئے مزے کہ وہ بہت اچھا بچہ ہے. لیکن جو بچہ اس پہ فٹ نہ آیا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم ایسے ہو جاؤ نا، دیکھو یہ بھی تو پڑھ رہا ہے نا، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی تو کھا رہا ہے نا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ یہ بھی تو جا رہا ہے نا، تم کیوں نہیں جاتے؟ سارا دن ہم مقابلے کرتے رہتے ہیں. ایسا پیرنٹ جو ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے سب بچے ڈفرینٹ ہیں، ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، ان کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. انوائرمنٹ کس طرح ڈفرینٹ ہو جاتا ہے؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مثلاً پہلے آپ کا ایک بچہ تھا، آپ کی میچورٹی لیول بھی ڈفرینٹ تھی، آپ کی اپنے ہسبینڈ سے انڈرسٹینڈنگ لیول بھی ڈفرینٹ تھی. ایک ہی بچہ تھا، گھر کے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. دوسرا بچہ ہوا تو اب کیا ہوا؟ آپ کا ایکسپیرینس بھی بڑھ گیا، ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بھی ڈفرینٹ ہو گئے، باقی رشتہ داروں میں بھی آپ کا ایک سٹائل ڈفرینٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب 2 بچے ہیں، اب ان کی آپس میں بھی انٹریکشن ہے. اسی طرح بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ہر بچے کے فرینڈز بھی ڈفرینٹ ہیں، ٹیچرز بھی ڈفرینٹ ہیں، ہے نا؟ وہ ان سب ڈائنامکس کی وجہ سے، اور پھر بچے کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ بھی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے بڑا کلیئرلی. مثلا یہ میرا بیٹا نا ریڈنگ میں بہت اچھا ہے، یہ میرا بچہ شائع ہے لیکن یہ فلاں کام بہت اچھا کرتا ہے گھر میں. اچھا یہ میرا بچہ نا شرارتی تو ہے لیکن یہ چیز بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے اس کے پازیٹیوز ہیں ان پازیٹیوز کو اور زیادہ میچور کرنا ہے، اور جو نیگیٹیوز ہیں ان کو انڈائریکٹ طریقے سے دیکھنا ہے کہ مقابلہ کیے بغیر باقی بچوں سے میں اس کو کیسے ٹھیک کروں. دیکھیں یہ جو ہم مقابلے کرتے ہیں نا بچپن میں اپنے ہی بچوں کے، اپنی طرف سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس سے ہم بچپن سے یہ کیڑا بٹھا دیتے ہیں، یہ بیج بچوں میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہاری اماں تمہیں پسند نہیں کرتی، فلاں بہن بھائی کو زیادہ پسند کرتی ہیں. اور اس کی وجہ سے جوان ہونے تک ان بچوں کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ آئی ایم ورتھ لیس، میری کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. لونگ، کنسسٹنٹ، ڈیمانڈنگ. لونگ تو ہم ہوتے ہیں، کنسسٹنٹ اور ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے. کنسسٹنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ فلاں کام کرنا ہے تو وہ کروانا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، انسلٹ نہیں کرنا، لیکن فرم رہ کے وہ کام کروانا ہے. اور ڈیمانڈنگ، چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے کروایا کریں. خود بیٹھ کے کہا کریں اچھا بیٹا ذرا ٹیبل صاف کر دو، اچھا بیٹا ذرا یہ چیزیں اٹھا کے رکھ دو. یہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ کہا اس کے بعد کہا میں خود ہی اٹھ کے کر لیتی ہوں، انہوں نے تو کرنا نہیں ہے. ڈیمانڈ کریں، ان کو اس عمر کے تقاضوں کے مطابق سکھائیں کام جو کرنے والے ہیں. ریزنیبل ایکسپیکٹیشن اینڈ ریئلسٹک اسٹینڈرڈ. ریزنیبل ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی؟ مثلا ایک 6 سال کا بچہ ہے، اس سے ریزنیبل آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اس کو سلام سکھایا ہوا ہے، جب بھی کسی کو ملے تو یہ سلام کرے. لیکن ریئلسٹک اسٹینڈرڈ کیا ہوگا اس میں کہ اگر کوئی اسٹرینجر ہوگا، کسی کو فرسٹ ٹائم مل رہا ہوگا تو اس کو شرم آئے گی اور یہ سلام نہیں کرے گا. لیکن جس کو یہ جانتا ہے اس کو یہ ضرور سلام کرے گا. آپ کا بچہ 8 سال کا ہے اور آپ نے اس کو نماز سکھائی تو ریزنیبل ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ اس کے اندر یہ فیلنگ آنی شروع ہو جائے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا بندہ ہر جگہ بننا ہے. لیکن ریئلسٹک سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جب وہ ایسے دوستوں میں کبھی اٹھے بیٹھے گا یا کوئی بہت اس کے انٹرسٹ کی چیز ہو رہی ہے، چاہے کارٹون ہے، چاہے گیمز ہیں، یا باہر کہیں گھوم پھر رہا ہے، وہ بھول سکتا ہے. اسپیشلی اگر ایسے ماحول میں ہے جہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تو مجھے پھر یاد دلانا ہے اس کو. بچی ہے آپ کی، ریزنیبل ایکسپیکٹیشن، بالغ ہو رہی ہے، حجاب پہنے، کور کرے، لباس اس کا درست ہو. لیکن ریئلسٹک سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جو ماحول چل رہا ہے اس میں اس کا فیشن کرنے کو بھی دل چاہے گا. تو مجھے ایسے مواقع بھی اس کو دینے ہیں جو اپنی عمر کے مطابق وہ حلال طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے بھی کر سکے. ہر چیز میں آپ نے ان دونوں کا بیلنس دیکھنا ہوتا ہے. جب آپ یہ بیلنس دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے آؤٹ کم کیا نکلتا ہے؟ بچے خوش ہوتے ہیں، دے آر ہیپی.
موسٹلی سیلف کنٹرولڈ. کیوں؟ آپ نے ان کو کنٹرول سکھایا ہے, ان کو بتایا ہے کہ یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. کنٹینٹ, مطمئن, فرینڈلی, جنرس, اپنی ذات سے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کرنے والے, کام کرنے والے, کوآپریٹو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ بچے ہائی اچیورز ہوتے ہیں. اور ہائی اچیومنٹ کا کرائٹیرین دنیا نہیں ہے, ہائی اچیومنٹ کا کرائٹیرین آخرت ہے. وہ ماں باپ کی بھی بات سنتے ہیں, وہ باقی معاملات کو بھی ٹھیک دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں سورہ نحل میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 125 میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتے ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ جب اللہ کی طرف بلاؤ تو کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. حکمت کیا ہوتی ہے؟ وزڈم کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن اور رائٹ وے. ہاؤ, وین, ویئر, اس طریقے سے ہو جو کہ صحیح ہو. یہ جو میں نے آپ کو 3 سٹائلز بتائے ہیں آپ کو نیٹ پہ بہت مل جائیں گے, آپ گوگل کریں, ان کے بارے میں پڑھیں اور بار بار اپنے آپ کو اسیس کریں کہ میں کہاں ہوں, مجھے کیسا ہونا چاہیے, مجھے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے.